نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین. اعراب القرآن سلسلے میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں آنے والی آیت کو گرامیٹیکلی اینالائز کرتے ہیں. آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 58 کو گرامیٹیکلی اینالائز کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. صدق اللہ العظیم. اس آیت میں استعمال ہونے والے الفاظ میں سے اسماء، افعال اور حروف الگ کر دیے گئے ہیں، آپ اگلی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. حروف سرخ کلر میں آپ کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں، اسماء بلو کلر میں ہیں، اور افعال جو ہیں وہ گرین کلر میں ہیں. اس آیت کا پہلا جملہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ. یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور واو استئناف کی بھی ہو سکتی ہے. اذ ظرف ہے جو کہ ایک فعل محذوف اذکر کا ظرف ہے، ٹھیک ہو گیا. اور اس اذ کا ترجمہ ہم جس وقت یا جب سے کر سکتے ہیں. قلنا قال یقول فعل سے جمع متکلم ماضی کا صیغہ ہے، ہم نے کہا، اور اس میں نحنو کی ضمیر جو ہے گرامر والے کہتے ہیں کہ یہ تعظیماً استعمال کی گئی ہے. اکثر اسٹوڈنٹ یہ سوال کرتے ہیں جی اللہ تو واحد ہے تو اللہ نے اپنے لیے انا کی ضمیر کیوں نہیں استعمال کی، واحد متکلم کا صیغہ کیوں نہیں استعمال کیا؟ تو تعظیم کے لیے یہ ضمیر استعمال کی جاتی ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ بادشاہ جب کلام کرتے ہیں تو وہ اپنے لیے ہم کا لفظ بولتے ہیں، اور اللہ تو حقیقی بادشاہ ہے اور یہ زیادہ زیبا ہے کہ وہ اپنے لیے نحنو کا لفظ استعمال کرے. بہرحال قلنا فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ، ہم نے کہا، تو اذ ظرف ہے اور آگے مضاف الیہ ہوگا جو کہ قلنا سے شروع ہو رہا ہے. قلنا جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں فعل اور فاعل ہے، اور جب بھی قال یقولو میں سے کوئی لفظ آئے گا تو ظاہر بات ہے اس کا فاعل بھی ہوگا جو کہ ہم ذکر کر چکے ہیں، اور کسی سے کہا جائے گا اس کا ذکر لام سے ہوگا، اور جو بات کہی جا رہی ہوگی وہ اس کا مفعول بہ ہوگا، اور وہ ایک جملہ ہوگا، ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے. اور اس جملے کو پھر ہم محلاً منصوب کر کے اس کا مفعول بہ بنائیں گے. اور قلنا کا اب مفعول بہ جو ہے وہ آ رہا ہے ادخلوا هذه القرية. ادخلوا فعل امر ہے جی، دال خا لام مادہ، دخل یدخلو داخل ہونا سے، اور جمع کا صیغہ ہے ادخلوا تم سب داخل ہو جاؤ. ادخلوا فعل اور فاعل. هذه القرية، هذه اسم الاشارہ ہے، اور اسم الاشارہ کے بعد الف لام والا اسم جب بھی آئے گا وہ اس اسم الاشارہ کے لیے مشار الیہ کا کام دے گا، اور کنسٹرکشن بن رہی ہوگی مرکب اشاری کی. تو هذه القرية ایک مرکب اشاری کنسٹرکشن ہے، اور مرکب اشاری کنسٹرکشن جو ہے مرکب ناقص کی ایک قسم ہے، اور اسماء اشارہ مبنی ہوتے ہیں واحد اور جمع کے. تو اعراب کا پتہ چلے گا مشار الیہ سے، اور مشار الیہ جو ہے القریہ، القریہ جو ہے یہ مؤنث ہے، اس لیے اشارہ بھی مؤنث کا لگا ہوا ہے، واحد ہے، اشارہ بھی واحد کا ہے. القریہ منصوب ہے یہاں پر، لہٰذا ہم یہ کہیں گے یہاں پر ہی جو ہے وہ بھی منصوب فارم میں استعمال ہوا ہے. تو ہی اسم الاشارہ منصوب محلاً منصوب ہوگا، اور القریہ جو ہے یہ مشار الیہ منصوب قرار دیا جائے گا. تو اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر مرکب اشاری ہو کر اب یہ ادخلو کے لیے کیا بن رہا ہے؟ ادخلو کے لیے یہ مفعول بہ بن رہا ہے. دخل یدخلو جس جگہ میں داخل ہوا جائے اسے فی کے ساتھ عام طور پہ شو کیا جاتا ہے.
یعنی ہم کہتے ہیں کہ جی دخل زید فی البیتی، زید گھر میں داخل ہوا، لیکن جس جگہ پر فزیکلی داخل ہوا جا سکے وہاں پر فی کو پھر استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دخل زید البیتا، ٹھیک ہے، ترجمہ یہ کریں گے کہ زید گھر میں داخل ہوا، اور جہاں پر فزیکلی داخل نہ ہوا جا سکے وہاں پر فی آپ کو لگانا پڑتا ہے، اور اس پہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے، اور میں قرآن کی بڑی خوبصورت آیت کا ریفرنس دے چکا ہوں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو فادخلی فی عبادی، فی لگا ہوا ہے کیونکہ بندوں میں داخل نہیں ہوا جا سکتا فزیکلی، صحیح ہے، اور وادخلی جنتی، جنت میں فزیکلی داخل ہوا جا سکتا ہے، لہٰذا فی کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو گرامر والے جو ہیں داخلہ یدخلو کے بعد جو جس میں داخل ہوا جائے، صحیح ہے، اس کو مفعول بہ کہتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ تو ادخلو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قلنا فعل یعنی کالا فعل کا مفعول بہ ہوا اور محلاً منصوب قرار دیا جائے گا، اور قلنا جو ہے یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اذ ظرف کے لیے مضاف الیہ قرار پائے گا، اور اذ ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ایک اذکروا فعل کے لیے کیا ہوگا، اس کے لیے ظرف ہوگا یا اس کے لیے مفعول قرار دیا جائے گا۔ تو گویا ہم اس کا ترجمہ کچھ یوں کریں گے، اور یاد کرو جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں، اس کے بعد اسی آیت کا اگلا جملہ جو بن رہا ہے وہ ہے فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا۔ فا عاطف ہے اور یہ کس پہ عطف ہے؟ ادخلو پہ عطف ہے، ٹھیک ہو گیا کہ ادخلو فَكُلُوا، داخل ہو اور کھاؤ، کلیئر ہو گیا؟ تو یعنی یہ جملہ جو ہے ہم ادخلو پر عطف کر دیں گے، فعل کا فعل پر عطف ہو جائے گا۔ کلو اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کہ اکلا یاکلو باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے، اس سے یہ فعل امر ہے، اور خلاف قاعدہ اس کا فعل امر کل استعمال ہوتا ہے اور اس کی جمع جو ہے وہ ہے کلو۔ کلو تم کھاؤ، فعل اور فاعل ہو گیا۔ منہا یہ جار مجرور ہے، من حرف جر ہے، ہا جو ہے یہ مجرور ہے اور ہا کی ضمیر جا رہی ہے اس کریہ کی طرف، کیونکہ کریہ مؤنث ہے اس کے لیے ہا کی ضمیر لگی ہے، اور تم کھاؤ اس میں سے، ٹھیک ہے، اس میں سے، حیث شئتم، حیث پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ یہ بھی ایک ظرف ہے اور یہ مبنی بر ضمہ ہوتا ہے، اور یہ ایک جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے، اور جملہ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے آ رہا ہے شئتم۔ حیثو ظرف ہو گیا، شئتم، شئتم کا مادہ ہے شین یا اور حمزہ، تو اجوف ہے، اجوف یائی ہے، اور اجوف واوی ہو چاہے یائی ہو، گردان کرتے ہوئے جو ہے وہ حرف علت ڈراپ ہو جاتا ہے، لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ شین اور حمزہ ہی آپ کو نظر آ رہا ہے، اور تم تو اس کا فاعل ہے، تو دو حروف مادہ نظر آ رہے ہیں، تو یا ڈراپ ہوئی ہے جو کہ چھٹے سیغے سے آخری سیغے تک ڈراپ ہو جاتی ہے، ماضی میں بات کر رہا ہوں۔ تو شئتم جہاں سے تم چاہو، رغدن اس لفظ پہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے، یہ پہلے بھی آ چکا ہے، حضرت آدم اور حوا سے جب خطاب تھا اللہ تعالیٰ کا سورۃ البقرہ میں، تو اس وقت ہم نے اس کا ترجمہ کیا تھا با فراغت، یعنی فراغت سے محفوظ ہو کر، بے تکلف، بے روک ٹوک، ٹھیک ہے، اس طرح سے اس کا ہم نے ترجمہ کیا تھا، اور اس کو ہم یہاں پر کیا کہیں گے، اس کو ہم رغدن کو حال بنا لیں گے، کیونکہ ایک مصدر ہے، اور مصدر جو ہے وہ اسم الفاعل کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، تو ہم اسے راغدینہ کہہ کر حال بنا لیں گے، کلو کے اندر جو ضمیر ہے اس کا، یعنی بے روک ٹوک ہوتے ہوئے، یعنی بے تکلفی سے، بے روک ٹوک اور خوب فراغت سے، اس طرح ہم اس کا جو ہے وہ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اور تم کھاؤ منہا اس میں سے، حیث شئتم رغدن جہاں سے تم چاہو، اور کس حال میں؟ بے روک ٹوک، خوب فراغت سے، کلیئر ہو گیا جی؟ کلو فعل اور فاعل ہو گیا، منہا جار مجرور متعلق ہو گیا کلو فعل کے، حیث شئتم یہ ظرف ہے، ظرف اور مضاف الیہ مل کر اب یہ کس کے متعلق ہو گیا؟ تم کھاؤ جہاں سے چاہو، اس کے متعلق بھی کیا جا سکتا ہے، یا پھر اس کو گرامر والوں نے کچھ یوں بھی لیا ہے کہ رغدن کو انہوں نے صفت مانا ہے ایک مفعول مطلق کی، ٹھیک ہے، عقلاً یعنی کلو کے لیے ایک
مفعول مطلق عقلاً کو محذوف مان کر رغدن کو اس کی صفت بنا دیا اور اس حیث شئتم کو اس کے متعلق کر دیا ہے۔ تو یہ ایک انہوں نے کیا، گویا وہ کہتے ہیں کلام کچھ یوں تھا کہ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ عَقْلًا رَغَدًا، ٹھیک ہے، اس طرح کچھ کیا گیا، اور رغدن کو ہم پہلے ہی اپنے طریقے سے حال بنا چکے ہیں۔ باقی مزید تفصیل انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے جب ہم اعراب چیک کریں گے اور تفسیر جلالین کو چیک کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ پورا جملہ جو ہے یہ عطف ہو جائے گا پچھلے جملے پر۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، واو پھر عاطفہ ہو گیا، اور ادخلو پھر فعل امر ہو گیا، اور یہ جملہ جو بھی بنے گا یہ پچھلے جملے پر عطف ہو جائے گا۔ دخلہ یدخلو سے فعل امر ادخل واحد کا صیغہ، اور ادخلا مثنیٰ کا صیغہ، اور ادخلو جمع کا صیغہ۔ تم داخل ہو جاؤ البابا، اب دروازے میں داخل ہوا جا سکتا ہے، لہٰذا مفعول بھی جو ہے وہ ود آؤٹ فی کے استعمال ہوا ہے۔ وادخلوا الباب سجدن، یہ سجدن لفظ جو ہے ذرا اس پہ ہم غور کر لیتے ہیں۔ سجدن جو ہے یہ جمع مکسر ہے، اور اس کا واحد جو ہے ساجد ہے، جس کا مادہ سین جیم دال ہے، اور ساجد کی جمع سالم بھی استعمال ہوتی ہے، ساجدونا ساجدینا، اور جمع مکسر سجدن بھی استعمال ہوتی ہے، اور سجود بھی اس کی جمع استعمال ہوتی ہے، اور قرآن مجید میں یہ تینوں صورتیں استعمال ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پر ہم حال بنائیں گے اس سجدن کو، کس کا؟ ادخلو میں جو ضمیر ہے انتم کی، اس کا حال، ٹھیک ہے؟ تو ادخلو فعل، اور اب ہم کہہ دیں گے کہ ذوالحال ہے انتم، اور البابا مفعول فی ہے، اور سجدن جو ہے وہ حال ہے۔ ذوالحال اپنے حال سے مل کے فاعل ہو گیا ادخلو فعل کے لیے، اور ادخلو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ہو گیا پچھلے جملے پر۔ اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرنے والے ہوتے ہوئے، اس طرح سے اس کا ہم ترجمہ کریں گے، لیکن ہوگا کہ سجدہ کرتے ہوئے۔ اس کے بعد اسی آیت کا اگلا جملہ جو بن رہا ہے وہ ہے وَقُولُوا حِطَّةٌ، وہ پھر عاطفہ ہو گیا، قولو پھر فعل امر آ گیا، اور یہ قال یقولو سے فعل امر ہے، قولو جمع کا صیغہ ہے، اور قولو اور تم کہو، کیا کہو؟ حِطَّةٌ۔ یہ حِطَّةٌ جو ہے یہ اس قولو یعنی قولو فعل اور فاعل ہو گیا، اور حِطَّةٌ اس کا مفعول بھی ہوگا۔ اگر مفعول بھی آپ کہیں، آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے گا اگر مفعول بھی ہے تو یہ منصوب ہونا چاہیے، لیکن یہ بات شاید میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ قالا کا جو مفعول بھی بنتا ہے، جسے ہم مقول القول کہتے ہیں، وہ ایک جملہ ہوتا ہے، لہٰذا یہ حِطَّةٌ واحد اسم جو ہے یعنی مفرد جو لفظ ہے یہ مفعول بھی نہیں بنتا بلکہ ایک پورا جملہ ہوتا ہے، لہٰذا ایک مبتدا جو ہے وہ محذوف ماننا پڑے گا، اور اس کی خبر جو ہے وہ حِطَّةٌ ہوگی۔ اب وہ مبتدا کیا محذوف ہے، اس کے حوالے سے ایک رائے یہ ہے کہ اس کا مبتدا سؤالنا یعنی ہمارا سوال حِطَّةٌ ہے۔ سؤالنا مضاف ہے مبتدا، اور حِطَّةٌ اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ قولو فعل کے لیے مفعول بھی بن گیا، مقول القول بن گیا، اور اسے محلاً منصوب کہیں گے، اور قولو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو گیا پچھلے جملے پر۔ یہاں پر اب جو حِطَّةٌ لفظ ہے اس پہ ذرا تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ حِطَّةٌ کے مادے کے حوالے سے یہ لکھا گیا کہ اس کا مادہ ہا طوا ہے، اور وزن جو ہے اس کا فعلۃٌ ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ جو ہے دو جگہ استعمال ہوا ہے صرف، اور یہ جو وزن میں نے آپ کو بتایا نا فعلۃٌ کا وزن، شاید آپ کو یاد ہو کہ فعلۃٌ کا وزن جو ہے ایک مفعول مطلق کا وزن ہوتا ہے، اور مفعول مطلق کا وزن جو ہے وہ فعلۃٌ یا فعلۃٌ ہوتا ہے۔ فعلۃٌ جو ہے وہ بتاتا ہے تاکید کے لیے آتا ہے، اور جو فعلۃٌ ہوتا ہے یہ نوعیت یا کیفیت بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جیسے جملہ عربی میں کہا جاتا ہے کہ جلسہ جلستن، وہ ایک خاص شکل ایک خاص ہیئت میں بیٹھا، تو گویا اس میں یہاں پر جو ہے نا حِطَّةٌ، اس میں ایک خاص انداز یا کسی خاص قسم کی کمی کا مفہوم ہے۔ اب وہ کمی جو ہے وہ کیسے، یعنی اس کے معنی پھر اگر آپ تفسیر میں دیکھیں نا تو آپ کو ملیں گے استغفار، طلب مغفرت یا باعث مغفرت، اور توبہ یعنی گناہوں میں کمی کی ایک صورت، ٹھیک ہے؟ اور ماہ رمضان کے لیے بھی یہ لفظ حِطَّہ استعمال کیا گیا کہ وہ گناہوں کا بوجھ اتارتا ہے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من ابتلاہ اللہ، جسے اللہ مبتلا کر دے، ببلا ان کسی آزمائش میں، ٹھیک ہے، فی جسدی، وہ آزمائش جو ہے وہ اس کے جسم میں ہو، یعنی اللہ تعالیٰ جسے کسی جسمانی بیماری میں مبتلا کر دے، فَهُوَ لَهُ حِتَّةٌ، تو وہ اس کے گناہوں کا بوجھ اتارنے یعنی مغفرت کا باعث ہوتی ہے۔ تو اس طرح اس کا جو ہے ترجمہ حِتَّةٌ کا ترجمہ ملے گا، اور اس مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف اردو جو مترجمین نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ کہو بخشش مانگتے ہیں بخشش دے، یا کہو کہ ہمارے گناہ معاف ہوں، ٹھیک ہے، اس طرح کا پھر ترجمہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ تو وَقُولُوا حِتَّةٌ، اور تم کہو حِتَّةٌ، حِتَّةٌ کہو، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہو گیا ہمارا جملہ جو کہ ہم نے پچھلے جملے پر عطف کر دیا۔ اس کے بعد آگے ہے نغفر لکم خطایاکم۔ اب یہ الگ سے ایک جملہ تو ہے، لیکن یہ کیا بن رہا ہے اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے ذرا لفظوں کو دیکھ لیں۔ نغفر، غین فارا مادہ ہے، غفرا یغفرو غفرانن پہلے بھی آ چکا ہے، معاف کر دینا، بخش دینا۔ تو نغفر یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل مضارع کا، لیکن مجزوم استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے اعتبار سے یہ اخف استعمال ہوا ہے۔ یہ کیوں استعمال ہوا ہے؟ یہ جواب امر ہے، جواب امر کی وجہ سے مجزوم استعمال ہوا ہے، اخف استعمال ہوا ہے۔ گرامر والے کیا کہتے ہیں کہ اصل میں اس سے پہلے ایک شرط جو ہے وہ محذوف ہے، اور اس شرط کے جواب میں یہ فعل مضارع جو ہے وہ اخف یا مجزوم ہو کر استعمال ہوا ہے۔ یعنی وہ کہا گیا تھا نا کہ تم حِتَّةٌ کہو، اگر تم وہ کہو گے تو نغفر لکم خطایاکم، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، تمہاری خطاؤں کو۔ تو یہ اس کے مجزوم یا اخف ہونے کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ یہ جواب امر اس کی وجہ ہے، اس کے اخف یا مجزوم ہونے کی۔ نغفر فعل اور فاعل ہو گیا، لکم جو ہے جار مجرور ہو گیا، متعلق نغفر فعل کے ہو گیا، اور خطایاکم یہ جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہے، یہ اس کا مفعول بہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو نغفر فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جواب امر ہو گیا۔ انشاءاللہ اعراب میں ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے اس جملے کو کیا بنایا، جب جملوں کا اعراب چیک کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ خطایا جو ہے یہ خطیئتن کی جمع ہے، خطایا، تو خطایا الف مکسورہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے، لیکن جب اس کو ظاہر بات ہے ضمیر کے ساتھ لکھا جائے گا تو ایسے لکھا جائے گا تمہاری خطاؤں کو۔ تو غفر یغفرو مفعول اس کا ڈائریکٹ استعمال ہوتا ہے جو معاف کیا جائے، اور جس کے لیے معاف کیا جائے وہ لام کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ یہ جو مفعول ہے نا، جو اصل مفعول ہوتا ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور ہم جملے کچھ ایسے بولتے ہیں اللہم اغفر لہو، اے اللہ اس کو بخش دے، ٹھیک ہے، تو ایکچولی اللہ اس کے لیے بخش دے اس کے گناہوں کو، اس طرح اس کو جو ہے وہ گرامیٹیکلی انالائز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، واو، واو یہ استنافیہ ہے، یعنی استناف کی واو ہے، جملہ ایک نیا شروع ہو رہا ہے، صحیح ہے۔ سین حرف استقبال ہے، فعل مضارع سے پہلے لگتا ہے اور فعل مضارع کے معنی کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ نزیدو، نزیدو زیادہ، یزیدو اگلی سکرین پہ آپ دیکھیں گے مادہ لکھا ہوا ہے جی، زا یا دال، باب ضربہ یضربو سے استعمال ہوتا ہے، زیدہ یزیدو، اجوف ہے، اجوف یائی ہے، تو زیادہ یزیدو بن جائے گا چینجز کے بعد، اور اس کے معنی ہوں گے کسی چیز کے پورا ہونے پر اس میں اضافہ کرنا، یعنی چیز پورا ہوگی پھر اس میں اضافہ کرنا، بڑھانا یا زیادہ دینا۔ اور اس کے لیے آیت کا ریفرنس بھی خان صاحب نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 58 کو ہی دیا ہے کہ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم زیادہ دیں گے المحسنین کو۔ المحسن جو ہے یہ احسن یحسن، احسانن سے اسم الفاعل ہے محسن، اور اس کی جمع کا لفظ جو ہے وہ ہے محسنون، اور منصوب اور مجرور کیا ہوگا؟ محسنین۔ یہاں پر المحسنین کیوں استعمال ہوا ہے؟ منصوب ہے یا مجرور ہے؟ تو یہ نزیدو کے لیے مفعول بہ ہے، اس لیے منصوب ہے، تو نزیدو فعل، فاعل اور مفعول بہ، یہ پورا جملہ فعلیہ ہو کر یہ ایک مکمل جملہ بن گیا۔ تو محسن
احسان کرنے والا. اور احسان کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بس وہ حدیث سامنے رکھ لیں جو کہ آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو جواب میں کہی تھی جب انہوں نے سوال کیا تھا کہ مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا تھا کہ الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ. احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی بندگی ایسے کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر یہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی تو یہ ضرور ہونی چاہیے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. اسی طرح دوسری روایات میں الفاظ ملتے ہیں ان تعمل للہ کانک تراہ، تو اللہ کے لیے عمل ایسے کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. اور ایک روایت میں الفاظ ملتے ہیں ان تخش اللہ کانک تراہ، تو اللہ سے ڈرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. تو احسان کیا ہے؟ عبادت میں احسان کیا ہے؟ یعنی خوبصورت بنا کر پیش کرنا. ٹھیک ہے، تو زیادہ اچھا کرنا. کلیئر ہوگی؟ تو اس سے محسن احسان کرنے والا، اور محسنینہ جو ہے یہ محسنونہ کی منصوب فارم یہاں پر استعمال ہوئی ہے. تو الحمدللہ یہ جملہ بھی ہو گیا اور یہاں پر ہماری آیت نمبر 58 بھی مکمل ہو گئی. تو اب چلتے ہیں جی اعراب کی طرف، دیکھتے ہیں کہ جو اعراب ہم نے کیا ہے اس سے کتنا فرق ہے اس کا. الاعراب الباب عاطفہ از مفعول بہ لفعل محذوف تقدیرہ اذکر. ٹھیک ہے، قلنا فعل اور اس کا فاعل ہو گیا، ادخلو فعل امر ہے فاعل کے ساتھ. حاضی کو انہوں نے توڑ کر بیان کیا ہے جی، ہاں حرف تنبیہ ہے، ذی جو ہے اس میں اشارہ ہے. اور کیا کہا انہوں نے؟ ہم اسے مکمل لے لیتے ہیں جی، حاضی القریہ جو ہے مفعول بہ ہے. ٹھیک ہو گیا. فا عاطفہ ہے، کلو ادخلو کی مثل ہے. من حرف جر ہے، ہا جو ہے یہ مجرور ہے اور یہ متعلق ہو گیا کلو کے. حیثو ظرف ہے اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ کلو کے متعلق کر دیں، تو یہ آسان ہے زیادہ. آپ اسے بھی حیثو شیتم جو ہے یعنی ظرف اور مضاف الیہ اس کو متعلق کلو کے کر دیں. اور شیتم جو ہے یہ انہوں نے کہا ہے کہ فعل ہے اور فاعل ہے اس کا. اور رغدن انہوں نے مفعول مطلق کہا ہے کہ مفعول مطلق کیسے کہا ہے کہ یعنی اسے صفت بنا کے لائے ہیں ایک محذوف مفعول مطلق عقلاً کی. ٹھیک ہے، جیسے انہوں نے ذکر کر دیا کہ فہو صفتہ ای عقلاً رغدن. اور دوسری رائے یہ ہے کہ اسے حال بھی بنایا جا سکتا ہے، وہ بھی انہوں نے ذکر کی ہوئی ہے جو ایک نمبر آپ دیکھ رہے ہیں. وہ عاطفہ ہے، ادخلو سبق اعرابہ، اس کا اعراب گزر گیا. وہ کہہ رہے ہیں الباب جو ہے مفعول بہ ہے منصوب ہے اور سجدن حال ہے. اور کس سے حال ہے؟ ادخلو میں جو ضمیر ہے واو اس سے یہ حال ہے. اور پھر واو عاطفہ ہے، قولو ادخلو کی مثل ہے. حتہ خبر ہے ایک مبتدا محذوف کی، اور وہ مبتدا محذوف انہوں نے بھی سؤالنا جو ہے وہ کہا ہے یا مسئلتنا یہ کہا ہے انہوں نے. نغفر فعل مضارع مجزوم ہے جواب الطلب اس وجہ سے ہے، اور فاعل جو ہے اس کا ساتھ ہی موجود ہے. لام حرف جر ہے، کم لکم جو ہے متعلق ہو گیا. نغفر فعل کے خطا یا مفعول بہ ہے اور کم جو ہے مضاف الیہ ہے. واو استنافیہ ہے اور سین استقبال کے لیے. نزیدو فعل مضارع اپنے فاعل کے ساتھ استعمال ہوا ہے اور المحسنین مفعول بہ ہے. تو الحمدللہ جو اعراب ہم نے کیا تھا تقریباً وہی ہے، ایک آدھے فرق کے ساتھ. جملوں کا اعراب دیکھ لیجئے. قلنا اس کے بعد استعمال ہوا ہے تو فی محل جر مضاف الیہ جملہ فعلیہ تھا، اس لیے اس کا اعراب جو ہے ہم نے محلن مانا ہے. جملہ ادخلو فی محل نصب مقول القول. جملہ کلو فی محل نصب معطوفہ ادخلو جملے پر. اور جملہ شیتم فی محل جر حیثو کی اضافت کے لیے یعنی مضاف الیہ کے طور پہ. اس کے بعد جملہ ادخلو ثانیہ جو دوسرا ادخلو ہے یہ فی محل نصب معطوفہ علی جملہ ادخلو الاولی، پہلے ادخلو پر عطف ہے. جملہ قولو یہ فی محل نصب معطوفہ علی جملہ ادخلو الثانیہ جو دوسرا ادخلو ہے اس پہ عطف ہے. جملہ مسئلتنا یا سؤالنا حتتن یہ فی محل نصب مقول القول ہے. اور جملہ نغفر یہ لا محل لہا جواب الشرط، ایک جواب شرط ہے کس کا؟ ایک شرط محذوف کا. ٹھیک ہے، اور وہ یعنی بس اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر جملہ سنزید المحسنین لا محل لہا استئنافیہ. تو الحمدللہ جو ہم نے کوشش کی وہ الحمدللہ ہماری 100% فٹ بیٹھ گئی. اب ترجمے کی طرف آتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پس اس میں سے
کھلا کھاؤ جہاں چاہو، وادخلوا الباب سجدا اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، وقولوا حطۃ اور کہو بخش دے، نغفر لکم خطایاکم ہم تمہیں تمہاری خطائیں بخش دیں گے، وسنزید المحسنین اور ہم نیکی کرنے والوں کو جلد ہی زیادہ دیں گے۔ تفسیر جلالین میں دیکھ لیں، وَإِذْ قُلْنَا یعنی لہم ہم نے ان سے کہا، بعد خروجہم من التیہ یعنی میدان تی سے ان کے نکلنے کے بعد، ادخلوا هذه القریۃ کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں۔ حاضر القریہ کو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بیت المقدسی یعنی بیت المقدس یا اریحہ کی بستی میں، فکلوا اور کھاؤ منہا حیث شئتم رغدن یعنی واسعن لا حجر فیہ بے دریغ اور بے روک ٹوک، لا حجرہ یعنی کسی قسم کا، یہ لا نفی جنس ہے یعنی کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہے۔ وادخلوا الباب ای بابہا اور اس بستی کے دروازے سے یعنی داخل ہو جاؤ، سجدن منحنینا جھکتے ہوئے، وقولوا مسألتنا اور کہنا کہ ہماری درخواست، حتۃ توبہ کی ہے، ای یعنی ان تحط عنا خطایانا کہ ہماری خطائیں معاف فرما دیجئے، نغفر وفی قراءۃ اور ایک دوسری قراءت میں ہے بالیاء والتاء مبنیا للمفعول فیہا، کہہ رہے ہیں کہ دوسری قراءت میں یغفر اور تغفر دونوں مجہول صیغے استعمال ہوئے ہیں، لکم خطایاکم تمہاری خطائیں، وسنزید المحسنین اور مزید بھی دیں گے یعنی نیکی پر ثواب بالطاعت ثواباً۔ تو الحمدللہ جی ہم نے آیت نمبر 58 کو مکمل کر لیا، ہماری آیت الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سبق میں پڑھی جانے والی آیت آپ کو الحمدللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني